यहाँ پر پرندوں کو دانہ ڈالنا کتنا سختی سے منع ہے، تو اس لیے آپ زیادہ ہمارے کاموں کی فکر نہ کیا کریں، ہم اپنے کام خود بڑھانا جانتے ہیں۔ اس کورس میں ساری سویڈن سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے، انفیکٹ یہ کوئی پرائیویٹ بچے نہیں ہیں جو خود سے یہاں پر کھیلنے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے گھومنے پھرنے آج پھر سے نکلی ہوئی ہوں۔ بھئی ہماری شاہی سواریز کی تو کیا ہی بات ہے، اور سمر میں تو اسپیشلی بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ پلیز کنفیوز نہ ہوں، ان کے آسانی کے لیے میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ شاہی سواری ہماری الیکٹرک اسکوٹی ہے، اور یہ یہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہے، اور میری تو موسٹ فیوریٹ ہے، اسپیشلی سمر میں بہت مزہ آتا ہے۔ مالمو والے تو پہچان ہی گئے ہوں گے کہ یہ کون سا سینٹر ہے، ویسے کوپنہیگن والے بھی میجورٹی اس کو جانتے ہیں، موبیلیا سینٹر ہے یہ، کیونکہ یہاں پر شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اور سروس سینٹرز بھی ہیں، تو بس اسی لیے موبیلیا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اچھا، سینٹر میں کچھ اور چیزیں لینے آئی تھی، لیکن پھر اب ہم لیڈیز اپنا نام کیسے روشن کریں گی بھائی، ہم نے بتانا ہے نا کہ ہم لیڈیز ہیں، تو اس لیے ہر شاپ میں جا کے ہر چیز کو ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اور سچی بات ہے، یہاں تک جو میری نیت تھی وہ بالکل ونڈو شاپنگ کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ سڈن کیسے میرا دل چینج ہو گیا، نیت چینج ہو گئی، اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ نیت بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ اور جب میں نے اس چپل کے ڈیزائن کو دیکھا نا، تو اب بڑے ہی مشکل فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی، کیونکہ اب ٹینشن یہ بن گئی تھی کہ کون سے والا کلر لوں۔ گولڈن بھی بہت پیارا تھا اور بلیک بھی، دونوں پہنے ہوئے بہت زیادہ سوٹ کر رہے تھے۔ آپ نے نوٹس کیا نا کتنے جلدی نیت بدلی، مطلب یہ بھی نہیں سوچا لینی ہے کہ نہیں لینی، یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا، بس یہ کلر میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ کو بھی بڑی ماڈلنگ کر کے دکھائی کہ کون سا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بٹ ہم سے فیصلہ ہوا نہیں، کیونکہ دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے، ایون سارے کلر اس میں، روز گولڈ سلور، سب ہی بہت پیارے کلرز تھے۔ تو بس پھر میرا ووٹ تو ہمیشہ بلیک کلر کی طرف ہوتا ہے، بیکاز بلیک از ون آف مائی فیوریٹ کلرز۔ آپ کو ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ ایکچولی میں موبیلیا گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ چیزیں لینے، بٹ بلیو می ایک بھی چیز ان کی خیر سے میں نہیں لے کر آئی، صرف اور صرف اپنی چیزیں لے کر آئی۔ بس کیا کروں، مجھے اپنی چیزیں پسند آ گئیں، تو خیر جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں لینی تھی وہ میں نے لیں، اور وہاں سے چلتی بنی۔ اچھا، موبیلیا سینٹر کبھی بھی میرا پسندیدہ سینٹر نہیں رہا ہے، ایکچولی میں جاتی بھی خیر وہاں پہ بہت کم ہوں، اور شاید اسی لیے کم جاتی ہوں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے وہاں پہ زیادہ جانا، کیونکہ یہ سینٹر مجھے کافی زیادہ مشکل لگتا ہے، یہاں پہ بوتیکس ڈھونڈنا مجھے بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ ایمپوریا کو ہی پریفر کرتی ہوں، اور میں وہیں پہ ہی جاتی ہوں۔ اور وہاں پہ جتنی بھی یہی برانڈس ہیں جن پہ ہم لوگ نارملی جا رہے ہوتے ہیں، جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، وہ تو اب مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہو گئی ہیں کہ کون سی شاپ کون سے فلور پہ ہے، کون سے کارنر میں ہے۔ اور میری کچھ فرینڈز ہیں، انہیں ایمپوریا سینٹر بہت مشکل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ آج کل مالمو کا ویدر مطلب ایسے ہی بنا ہوا ہے جیسے پل میں تولا پل میں ماشا، کسی وقت دھوپ نکل رہی ہے، کسی وقت بادل آ جاتے ہیں، کسی وقت بارش ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے ہلکا ہلکا سا گیلا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی ہے اور پھر سے بچے کھیلنے آ گئے۔ انفیکٹ یہ کوئی پرائیویٹ بچے نہیں ہیں جو خود سے یہاں پر کھیلنے آئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لیڈیز ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، یہ اپنی کسٹڈی میں بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اس طرح کی یلو کلر کی ایک جیکٹ بھی انہیں پہنا دی جاتی ہے جس پر اسکول کا نام مینشن ہوتا ہے۔ حالانکہ اسکول کا پلے گراؤنڈ یہاں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس میں مطلب ہر قسم کا ایریا ہوتا ہے، فٹ بال، باسکٹ بال، اور بھی بہت سارے جھولے ہوتے ہیں، بٹ پھر بھی بچوں کو ویرائٹی فیل کروانے کے لیے نا وہ دوسرے پارکس میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ میرا لنچ ہے، ایکچولی میں نے کبھی بھی ڈائٹنگ نہیں کی یا مجھے ویٹ کا ایشو نہیں رہا، بٹ پھر بھی میں بیچ بیچ میں نا اپنا میل پاکستانی کھانے اسپیشلی اسکپ کرتی ہوں۔ اچھا، یہ والی جو کرافٹنگ ہے وہ ایمان کا کارنامہ ہے، اور ایمان نے اسپیشلی مجھے دکھایا کہ آپ نے اپنی یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز انہیں اسکول میں کروائی جاتی ہیں۔ اچھا، جب ایمان گھر آتی ہے نا، اور اگر بہت خوش آئے کہ آج دن بہت اچھا گزرا، تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ آج سارا دن پڑھائی بہت کم ہوئی ہے اور کرافٹنگ زیادہ ہوئی ہے، اور کبھی تو خود سے اعتراف بھی کر لیتی ہے کہ آج میرا دن اچھا نہیں گزرا کیونکہ آج پڑھائی بہت زیادہ کرنی پڑی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں کے اس طرح کے موڈ سوئنگز تو بہت سارے چلتے ہی رہتے ہیں۔ آج کل ولیز والی ہی فش سے گزارا چلانا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے جب میں لٹل میں جاتی تھی نا تو وہاں سے فریش سیلمن مل جاتی تھی اور وہیں سے میں لاتی تھی، لیکن آج کل بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ اور اصل میں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک سبز چابی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ آگے بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پر یہ چابی ہر کھانے پینے کی چیز پر ہوتی ہے، اور اس کو ضرور نوٹس کرنا ہوتا ہے۔ اس چابی کا مطلب ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے
عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک ٹماٹر کی مثال لے لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ٹماٹر ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ چابی نہیں بنی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کسی اور قسم کی کھاد کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ چابی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی خطرناک یا صحت کے اصولوں کے خلاف کھاد استعمال نہیں کی گئی۔ اور یہ آپ کو ہر کھانے پینے کی پروڈکٹ کے ساتھ نظر آئے گی، پرائسز کے ساتھ مینشن ہوتے ہیں۔ ایون ٹنس جو آپ لیتے ہیں، بوائلڈ چنے لیتے ہیں، مٹر لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ چابی یہاں پر سویریا پہ بنی ہے۔ اچھا، سیم پروڈکٹ ہوگی بٹ دونوں کے پرائسز ڈیفرنٹ ہوگی، ایک کے ساتھ چابی ہوگی، ایک کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو جس کے ساتھ چابی کا نشان ہوگا obviously وہ پروڈکٹ تھوڑی سی مہنگی ہوگی، کیونکہ نارملی ہمارا سارا فوکس پرائسز پہ ہی ہوتا ہے، تو بس اسی کو ہی دیکھ کے ہم لوگ چیز لے لیتے ہیں۔ یہ چیزیں میں اپنی طرف سے بالکل بھی نہیں جھاڑ رہی۔ جب میں سویڈن شفٹ ہوئی تھی نا، تو میں نے بھی لینگویج اسکول کے لیے ایڈمیشن لیا تھا، بٹ آلموسٹ 3 months لگ جاتے تھے آپ کا نام آنے میں، آپ کو اسکول کا وہ جب بھی پلیس ملتی ہے تو تبھی وہ آپ کو انڈکٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈیورنگ ویٹنگ اگر آپ کوئی اور کورس کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں، اور وہ بھی انگلش میں۔ تو آئی سیڈ وائی ناٹ، میں بالکل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی نا اپنے اسکول کو لے کے، اور مجھے یہی دل تھا کہ صبح سے شام نہ اور میرا اسکول جلدی سے اسٹارٹ ہو جائے۔ اس کورس میں ساری سویڈن سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے تھے، تو وہ بہت اچھا کورس ہے۔ اگر کوئی نیو کمرز ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر وہ ایس سی فی کے لیے انمیلا کرنے جاتے ہیں نا، تو وہیں پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویٹنگ ٹائم کے دوران آپ ہمیں کوئی بھی اورینٹیشن کورس دے دیں، تو اگر آپ فری نہیں رہنا چاہتے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ایک بات ضرور آپ لوگوں کو بتا دوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کل وہ لوگ یہ والا کورس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اس قسم کا۔ خیر، یہاں پر ہماری بہت ہی خاص قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ میں نے پیزا ساس بنا رکھی ہے، چکن کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں۔ تو اصل میں یہ جو ساری تیاریاں ہیں وہ ٹرپ کی ہو رہی ہیں، اور کل ہم لوگ جا رہے ہیں اس جگہ پر۔ میں بھی فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ سنا ہے کہ بہت پیاری جگہ ہے، لیکن اصل مزے تو ایمان کے ہیں، کیونکہ بھائی یہ ٹرپ ہمارا کوئی فیملی ٹرپ نہیں ہے۔ ہم لوگ جا رہے ہیں ایمان کی فرینڈس اور ان کی مدرس کے ساتھ، تو اصل میں یہ ٹرپ بچہ پارٹی کے لیے ہے۔ تو بس ہم نے سوچا کہ ہم لوگ ایک ڈش بنا کے لے جائیں گے، تو اس سے ڈفرینٹ ڈشز ہو جائیں گی، ڈفرینٹ ٹیسٹ ہو جائے گا، اور کسی پہ برڈن بھی نہیں پڑے گا۔ کیونکہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ دور جانا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا یہاں سے ٹریولنگ بن رہی ہے، اور جانا بھی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ تو جا نہیں رہے ہیں، تو ہم لوگ ٹرین پہ لے کے جا رہے ہیں بچوں کو۔ تو اب دیکھیں کیسا ہمارا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ضرور ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے میں خود بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ یہ ذرا آپ میرے کام بھی ساتھ چیک کریں۔ ایک بار میں ساری گروسری کر کے لے آئی، پھر سے مجھے جانا پڑا برگرز کے لیے، کیونکہ یہ میں لانا بھول گئی تھی، جو کہ اصل میں چیز تھی، میں نے بنا کے لے کے جانے تھے۔ تو یہ میں اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ مرد حضرات یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم لیڈیز گھر میں بالکل فارغ بیٹھی ہوتی ہیں۔ بھئی ہم ایک چیز کے لیے 2 بار چکر بھی تو لگاتے ہیں۔ ہم اتنے فارغ نہیں ہوتے جتنا آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دن میں کیا ہی کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے کام بڑھانے کے خود ہی ماہر بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ زیادہ ہمارے کاموں کی فکر نہ کیا کریں، ہم اپنے کام خود بڑھانا جانتے ہیں۔ اور سویڈن کی گرمیوں کی شاموں کی تو کیا باتیں ہیں، مطلب دن مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، کیونکہ بہت زیادہ ہبس ہو جاتی ہے، اور وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یا سورج ہوتا ہے تو میں باہر نہیں نکل سکتی۔ لیکن شاموں کو میں بڑا ہی انجوائے کرتی ہوں، اور میں جب بھی نیچے ادھر کوڑا پھینکنے تو آلموسٹ ڈیلی ہی آنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر میں گھر سے نا تھوڑا سا ٹائم لے کے نکلتی ہوں، جب بچے سو جاتے ہیں نا تب میں رات کو نیچے آتی ہوں، اور پھر یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں فریش ایئر میں، اس کو انجوائے کرتی ہوں۔ اچھا، سویڈش لوگ جو ہیں وہ دن میں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے وائٹامن ڈی لینی ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھائی وائٹامن ڈی سپلیمنٹ سے پوری کرتے ہیں، دھوپ کے ٹائم پہ گھر ہوتے ہیں اور شام کو باہر نکل آتے ہیں۔ ویسے سیریسلی شاموں کو انجوائے کرنا بہت مزہ آتا ہے۔ اگر کبھی کبھی میرے ہسبینڈ فری ہوں اور تھکے ہوئے نہ ہوں تو وہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ویسے میں اکیلی بھی آ جاتی ہوں، اور سچ کہوں تو میں اکیلے میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کم از کم آپ کو تو خود کو تو پسند ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکیں۔ ہماری لفٹ میں ایک نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے، جس کو ہم آتے جاتے ضرور ایک بار دیکھتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرندوں کو دانہ ڈالنا کتنا سختی سے منع ہے، کیونکہ اس سے چوہے آ جاتے ہیں۔ خیر، یہ تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔